ابھی میڈیکل کالج کے دوسرے سال کا شروع ہی تھا، طبیعت میں عجیب قسم کی ہلچل اور بوجھل محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑا سا چلتا تو تھک جاتا اور سانس پھول جاتی، پڑھتے پڑھتے سر پھٹنے لگتا۔ ابو اس بار چھٹی پر آئے تو آپ عنایا نے ابو کو میری ساری بات بتائی۔ ابو چیک اپ کے لیے لے گئے۔ پتہ چلا کہ کینسر ہے اور وہ بھی آخری اسٹیج پہ۔ میری ذات تو حیران تھی، ابو شاید فوجی تھے اس لیے برداشت کر گئے ہوں گے۔ عنایا وہی بزدل عورت ٹھہری، چپ سادھ لی اس نے، کوئی بلاتا تو بولتی تک نہ تھی، ہر وقت عجیب حال میں رہنے لگی۔ آج ایک دم ابو سے لڑ پڑی تھی۔ بابا آپ خود تو ساری زندگی ہم سے دور رہے، آپ کے لیے وطن اہم تھا، ہماری عیدیں، ہماری خوشیاں سب آپ کے بنا ہی گزرا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک رونق تھی، عبداللہ، اسے بھی چھین رہے ہیں ہم سے۔ بابا پلیز کہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، عبداللہ کو کچھ نہیں ہے، بابا پلیز کہہ دینا۔ آج پہلی دفعہ میں نے ابو کو بے بس روتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی سارا سارا دن میرے سرہانے بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی، بس خاموشی سے میرے چہرے کو تکتی رہتی اور عجیب طریقے سے چھت کو گھورتی رہتی۔ آج چوتھا دن تھا، میں کالج نہیں گیا تھا۔ عمر نے کال کی تھی کیونکہ اس کے میسج کی رپلائی نہیں کر پا رہا تھا۔ عبداللہ آپ کالج کیوں نہیں آ رہے؟ بس عمر طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ بس عبداللہ آپ بول کیوں نہیں رہے اور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ عمر اب میں کالج کبھی نہیں آ پاؤں گا۔ کیا مطلب عبداللہ؟ وہ سن کے بولا میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور عصر کے وقت تو آئے تھے، اس کے آنے سے وہی ہاسٹل والا ماحول بن گیا تھا، میرے پاس ہی سو گیا۔ شام کو جانے لگا تو آپ ہی نے اسے روکنا چاہا، لیکن کل فزیو کا ٹیسٹ تھا نا، اس لیے وہ چلے گئے تھے۔ شام کو عمر نے کلاس گروپ میں میرا بتا دیا، تبھی تو عشاء کی اتنی کالز آ رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کیونکہ اس نے لڑ پڑنا ہے۔ اس کے میسج کی رپلائی کیوں نہیں کیے؟ عبداللہ یہ کیا ہے؟ وہ آج لڑ نہیں رہی تھی، وہ تو کبھی بھی مجھ سے نہ لڑی تھی، لیکن آج ڈر تھا۔ وہ آج رو رہی تھی، ایسے مذاق نہ کیا کریں، میری جان نکل جاتی ہے۔ عبداللہ مجھے سچ سچ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ عشاء پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، مجھے رونا آ گیا۔ عبداللہ آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے ہر لمحہ آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں، جب بھی میرے ہاتھ اٹھے اس میں آپ کی خیر و عافیت لازمی مانگی۔ عبداللہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے، آپ ذرا ایک بھی پریشان نہ ہو۔ اور دوسرے دن وہ آئی تھی، ناک سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، اور میری پسند کی ساری چیزیں لائی تھیں۔ عبداللہ یہ کیا حل بنا لیا ہے؟ شاباش اٹھے آپ، مجھے سہارا دے کے بٹھایا تھا، پھر وہی جگتیں، ساری باتیں، جوک، وہی جن پر زبردستی ہنسنا پڑتا تھا۔ بیماری بھول گئی تھی ایک دفعہ، لیکن وہ چلی گئی۔ ہاسٹل وارڈن کی کال آ گئی تھی، وہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ پھر آئیں گے۔ اب لوگوں کے بھی میسج آ رہے تھے، ان لوگوں کے بھی جو مجھے بلانا تک گوارا نہ کرتے تھے، کوئی معافی مانگ رہا تھا تو کوئی نیک دعائیں، وہی فارمل سی باتیں، سب ایسی دعائیں دے رہے تھے جیسے ایک مسافر لمبے صفحے پر نکل رہا ہو۔ سب لوگوں کو یہ رویہ میرے سے مہمان جیسا ہو گیا تھا، اور میں واقعی خود کو سفر میں محسوس کرنے لگا جو ایک انجان منزل کی طرف گامزن تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ بیماری بھی ایک نعمت ہی ہے، ساری دنیا کو میرے لیے اچھا کر دیا۔ میں خوش آمدید کر کر کے، اپنی وفائیں لٹا لٹا کے، عزتیں کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن لوگوں کی عنایتیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ شاید ان اناؤں کے ختم کرنے کے لیے میرا بیمار ہونا ضروری تھا۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب بس جانے والا ہے، اس کو مقام دے ہی دو، اس نے جب رہنا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مقابلے چھوڑو، دو پل اچھے سے گزار دو، اینڈ اچھی کر دو، دیے پچھلے سارے درد بھول جائے گا۔ ہاں وہ عشاء جب میں کوئی اس کا کام کرتا تھا تو پیار نچھاور کرتی تھی، لیکن اب تو لمحہ لمحہ میرے لیے میسر تھی۔
सोच रहा था काश तुम लोग तंदुरुस्तों के साथ इतने प्यार से पेश आते, नफ़रतों को ख़त्म करके अनाओं को मिटा के रहते तो शायद कोई बीमारियों में मुब्तला होता ही ना। उसी सोच में आज आंख लग गई। आधी रात को खुली, सिसकियों की आवाज़ों को सुना। अनाया मेरे बेड के करीब मुसल्ला बिछाए रो की दुआओं में मसरूफ़ थी। वो समझ रही थी शायद मैं सोया हूँ। कह रही थी, या अल्लाह जी, इसके बिना नहीं जी सकते हम। या अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। या अल्लाह इनके सारे दर्द मुझे दे दें, इनकी बीमारी मुझे दे दीजिए। और वो इतने दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी जान का सदका है इनको ठीक कर दें। दिल फट रहा था। वो रिश्ता जिसे मैंने कभी अहमियत ही न दी, हाँ ये सच है, जिस अहमियत और इज़्ज़त की वो हकदार थी वो कभी ना दी। मैंने तो कभी सही मुंह से बुलाया भी कभी नहीं था। सोच रहा था कुछ लोग जान देने के दावे करते हैं और अब सुकून से सो रहे होंगे, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी यूँ खामोशी से बिना किसी सिले की मोहब्बत करते हैं और आज जान तक पेश कर रहे हैं। शाम को अचानक मेरी बेचैनी बढ़ गई। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था, जैसे सफ़र का इख्तिताम होने वाला हो। अम्मा बेचैनी से भाग रही थी। फिर एकदम से खुद को अपने वजूद से निकलता हुआ महसूस किया, जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। मेरी रूह मेरे वजूद से आज़ाद हो गई थी और फ़िज़ा में मुअल्लक़ थी, और अपने बेहिस्सो हरकत वजूद को देख सकती थी। मेरे वजूद से लिपटी अनाया, गुमसुम हैरत में डूबी अम्मा पता नहीं रो क्यों नहीं रही थी। अब्बू तो सबके सामने रो रहे थे, सब रिश्तेदार इकट्ठे। मेरी रूह हैरान थी कि वो लोग भी आए हैं जिनको कभी अपने दर पे ना देखा था। रूठे रिश्ते भी, मसरूफ़ से मसरूफ़ तर लोग भी, जिनके पास एक मिनट न था, कैसे आज मेरे जनाजे के इंतज़ार में बैठे थे। आज मेरी रूह फ़िज़ाओं में मुअल्लक़ थी। आज तो उसे लोगों की सोच तक रसाई दे गई थी। अमर को जब मेरी मौत की खबर मिली, वो क्रिकेट खेल रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सोच में पड़ गया था कि जाऊं या ना जाऊं। अब्दुल्ला तो अब रहा नहीं अमर, मैं हूँ ना हूँ, मेरा वजूद तो पड़ा है ना। आपको जाना होगा, मुझे आखिरी बार देखने नहीं जाओगे। बीमारियाँ वजूद को ख़त्म करती हैं, लेकिन लोगों की बेहिसी रूह को मार देती है। मेरी रूह घुट घुट के मर रही थी। उसे भी अब लौटना था अपने असली मकाम की तरफ। लौटते वक्त बहुत से पछतावे थे, शर्मिंदगियाँ थीं कि काश जिस ज़ात ने सांसें दी थी, जिसने बिन मांगे इतना नवाजा था, काश कुछ मोहब्बत उससे भी की होती, उस ज़ात की बेहक अदा किए होते, उसकी रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारी होती, तो वो ज़ात आज मेरी रूह को भी पुकारती।